إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس جہنم کی نگرانی کے لیے بڑے سخت قسم کے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب نگران ہو اور تمہیں اپنے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. والد اپنی اولاد کے بارے میں اور ماں اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرے، ان سے روز قیامت اس کا پوچھا جائے گا. اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ عطا کرے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے. انسان کو یہ پابند بنایا گیا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ مانگنا ہے تو فقط اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اس کے سوا کسی اور سے مانگنا یہ جائز اور درست نہیں. اور اولاد خصوصی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا سوال بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے. انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے دنیا نہیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت نہیں مانگتے تھے، سرداری اور عہدے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تھے. لیکن اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال انبیاء علیہم السلام نے بھی کیا ہوا ہے اور انبیاء بھی اپنے اللہ سے ہی اس کا سوال کرتے تھے. ہمارے ہاں اول مرحلہ تو یہ ہے، اگر ہفتہ، مہینہ، سال گزر جائے اور اولاد نہ ہو رہی ہو تو انسان اس کے لیے طرح طرح کے
ہاتھ کنڈے اور طرح طرح کے طریقے آزماتا ہے، کبھی کسی دربار پر جا کر، اور کبھی کسی سے تنویز بنا کر، اور کبھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر اولاد کا سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کے پاس اختیار موجود نہیں ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ہی ملا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، وہ دینے پر پورا قادر ہے، لیکن اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے دے دے، جس کو چاہتا ہے نہ دے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اب اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، وہ رب تعالی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک والد ہے اور اس کے سامنے اس کی اولاد ہے، وہ ایک چیز کا سوال کر رہی ہے اور وہ چیز والد کے پاس موجود ہے، لیکن والد اپنی اولاد کو وہ چیز نہیں دیتا۔ اولاد رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ تب بھی نہیں دیتا۔ اولاد زمین پر لیٹ کر چیخنا شروع کرتی ہے، یہ تب بھی نہیں دیتا۔ دور کھڑا ایک آدمی اس بچے کا رونا، زمین پہ لیٹنا، چیخو پکار کرنا دیکھ کر دوڑا ہوا آتا ہے۔ ارے صاحب کیا ہوا؟ کہتا بچہ یہ چیز مانگ رہا تھا۔ ارے دیتے کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس کے لیے بہتر نہیں۔ ارے کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے یہ چیز اس بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹروں نے روکا ہے، اگر اس کو دے دی تو یہ بہت شدید بیمار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی موت کا سبب بن جائے۔ وہی شخص جو پہلے دوڑتا ہوا آیا تھا کہ میں لے کر دوں گا، لیکن جب اس کو حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے کہا اچھا کیا کہ تو نے اولاد کو یہ دیا نہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اولاد بہتر ہے کہ نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے بیٹے دے، لیکن وہ جانتا ہے تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے اولاد دے، لیکن وہ جانتا ہے تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے بیٹیاں دے، لیکن وہ جانتا ہے تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ تیرا کام ہے مانگنا، تیرا کام ہے سوال کرنا، تیرا کام ہے ہاتھ اٹھانا، لیکن اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ کئی افراد ہم نے دیکھے، قاری صاحب دعا کر دے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ قاری صاحب نے دعا کی، اللہ نے اولاد دی، بڑے لاڈ سے پالا، بڑے نخرے سے پالا، کندھوں پہ اٹھایا، ہر جگہ پہ اس کی خواہش کو پورا کیا، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد وہی قاری صاحب کے سامنے آتا ہے، جب پہلی مرتبہ آیا تھا آنکھوں سے آنسو تھے۔ ارے صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب اولاد نہیں، 10 سال ہو گئے، ہماری گود خالی ہے، دعا کر دو اللہ اولاد دے دے۔ قاری صاحب کے سامنے پہلی مرتبہ آیا تھا، رو رہا تھا، آج 20 سال کے بعد آیا، آج بھی رو رہا ہے۔ ارے صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب دعا کر دے۔ ارے آپ کیا دعا کروائے گا؟ قاری صاحب دعا کر دو اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، اس نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، اس نے تو میری عزت کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، اس نے تو میرے مقام، میرے محلے میں میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ ہاں ہاں اولاد کبھی نہ ہونا تیرے رونے کا سبب ہے، اور کبھی اولاد کا ہونا تیرے رونے کا سبب ہے۔ اصل بات یہ ہے تیرا کام ہے اس سے اولاد مانگنا، اور صرف اولاد نہیں مانگنا،
بلکہ اس طرح مانگنا جیسے نبیوں نے مانگی. ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد دے، کون سی؟ نیک. صرف اولاد نہیں، اے میرے رب اولاد بھی دے اور کیا ہو؟ نیک. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث بنانے والا ہے. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں جو میرا وارث بنے مجھے وہ اولاد عطا کرنا. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اما مریم علیہ السلام کے پاس جب پھلوں کو دیکھا، سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کہا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کیسے آئے؟ میں نے تو تمہیں ایک کمرے میں رکھا، باہر سے تالا لگایا، کوئی آ سکتا نہیں، تو جا سکتی نہیں، کسی سے تیرا رابطہ نہیں، لیکن یہ بے موسمے پھل کہاں سے آئے؟ اس نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے. جب نبی زکریہ علیہ السلام نے دیکھا میرے رب نے سیدہ مریم کو بے موسمے پھل دیے، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے ہو کے کہا اے میرے مالکا اگر تو اس کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے نا. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اولاد دینا. صرف اولاد نہیں مانگی، بیٹے نہیں مانگے، کیا کہا؟ ذریۃ طیبہ، اللہ پاک اولاد دینا، پاکیزہ اولاد دینا، نیک اولاد دینا، صالح اولاد دینا. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو، اس کے سوا کسی سے نہ مانگو. اور مانگنی کیا ہے؟ اے اللہ پاک دینا، اے اللہ ناپاک نہ دینا، نیک دینا، بد نہ دینا، عزت کرنے والی دینا، ذلیل کرنے والی اولاد نہ دینا. ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے. تیرا کام ہے مانگنا، جب وہ دے اس پہ راضی ہو جا. وہ بیٹا دے تب بھی راضی ہو جا، وہ بیٹی دے تب بھی راضی ہو جا. اور یہ ہمارے ہاں جو کیفیت ہے نا، بیٹا دے کہ نہ بیٹے اللہ دی نعمت ہوں نے، اور بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی. وہ کسی کے گھر میں بیٹی ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو آ کے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں، چل ہاؤ فت اللہ خیر صلاح کوئی نہیں، بیٹیاں بھی رحمتی ہوندیاں نے. ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کو تسلیاں دے رہے، حوصلے دے رہے، پتہ نہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا. نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے بیٹا دے، اس کی مہربانی ہے بیٹی دے. یہ جو فرق ہے نا، بیٹا نعمت بیٹی رحمت، یہ فرق غلط. بیٹا بھی رحمت، بیٹی بھی رحمت، بیٹا بھی نعمت، بیٹی بھی نعمت، دونوں نعمت، دونوں رحمت. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نیک ہو. اگر نیک نہیں، نہ بیٹا نعمت ہے نہ بیٹی رحمت ہے. اگر نیک ہو جائیں، دونوں نعمت بھی ہیں، دونوں رحمت بھی ہیں. اگر تم اس کی تربیت اچھی کر دو، دونوں ہی تیرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں. لیکن قرآن کو دیکھو، میرے رب تعالیٰ نے عطا کرتے وقت تذکرہ کس کا پہلے کیا؟ یہاب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹیوں کا تذکرہ پہلے ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں ہے. اولاد تیرے لیے ساری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تو ان کے لیے تربیت کا اچھا سامان کر دے. بیٹی ہو یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے، بیٹا ہو یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. دونوں نعمت ہیں، دونوں رحمت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تربیت اچھی کر دے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی. اب اس کا سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ ہے اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر. ہمارے یہاں دیتا اللہ ہے اور کہتے ہیں فلاں کو تویز کرایا سی نا، دیکھا کم ہو گیا. فلاں کو دوائی لئی سی نا، دیکھا کم ہو گیا. میں اتھے جا کے چڑھاوا چڑھایا سی، دیکھا کم ہو گیا. ایسے پیراں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے. نہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رب دے تو شکر اس اللہ کا ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی.
दूसरा काम ये है उसका नाम रखना है, 7वें दिन उसका नाम रखना है। अब नाम रखने की बारी भी आती है तो ये हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया, कारी साहब जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, कभी किसी ने रखा ना हो, कभी किसी ने बोला ना हो, कभी किसी ने लिखा ना हो, कभी किसी ने सुना ना हो, बस ऐसा नाम बताओ। कारी साहब बेचारे सीधे साधे कहेंगे यार इब्राहिम रख ले, इस्माइल रख ले, इसहाक रख ले, याकूब रख ले, अबू बकर रख ले, उमर रख ले, उस्मान रख ले, अली रख ले, हसन रख ले, हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम, इनमें से किसी का नाम रख ले। कहते नहीं कारी साहब जी ये बाबे वाले नां ने, वड्या वड्या वाले नां ने, आप कोई ऐसा डिफरेंट सा नाम बताए ना जो बस जरा पहली मरतबा हमें समझ आए। कारी साहब बेचारे क्या करें, कहते यार मनु तो है नबियां दे नां आंदे, सहाबियां दे नां आंदे, उलमा दे नां आंदे, होर ते मनु नां कोई नहीं आंदा। कहना नहीं नहीं कारी साहब तुसी पता नहीं किहड़े जमाने च रहिंदे हो, तुसी बड़ा पिछे हो, दुनिया चांदे पहुंच गई, तुसी हाले इत्थे ही लगे पे। अच्छा अब वो जाता है नेट खोलता है, मोबाइल खोला है, नेट खोला है, अब उसमें से नाम तलाश किए, अजीबो गरीब नाम, अजीबो गरीब अपनी तरफ से उल्टे सीधे लफ्ज जोड़ के बनाए हुए वो नाम, चूंकि अजीब है और गलत मलत नाम है, और कहते है वेख्या लब लिया मैं नाम, ये नाम मैंने आज तक नहीं सुना हुआ। अच्छा कारी साहब जी आपसे एक काम कहा था कि अच्छा सा नाम बता दें, आपने नाम तो बताया नहीं, चलो नाम मैं लब लिया, ਇਹਦਾ तर्जमा हुण तुसी मैनूं दस देना, ਇਹਦਾ माना तुसी दसना। कारी साहब बेचारे क्या करते हैं, अरबी की किताबें खोलते हैं, उर्दू की किताबें खोलते हैं, लेकिन वो नाम वहां से मिलता ही नहीं। हाँ जी कारी साहब लभ्या नाम, यार मैं तो बड़ियां डिक्शनरियां खोलियां, बड़ियां लुगतां खोलियां, मुझे तो कहीं नहीं मिला ये नाम, मुझे तो मिला ही नहीं। कारी साहब जी तुहानू पता ही कुछ नहीं, मैं तुहानू दसांगा। फिर वो जाता है नेट खोलता है, 4 उंगलियां घुमाता है, गूगल से पूछता है, वहां जमाने का झूठ लिखा होता है, अपनी तरफ से नाम, अपनी तरफ से क्या है, इसका माना है जन्नत की चिड़िया, इसका माना है जन्नत का फल, फुला नबी की बेटी का नाम था, फुला पैगंबर की बीवी का नाम था, जन्नत के दरवाजे का नाम है, जन्नत के फूल का नाम है, जन्नत के फल का नाम है। कारी साहब देखा फिर मैंने नाम भी तलाश कर लिया, माना भी तलाश कर लिया, ना हालांकि वो नाम सही होता है ना वो माना सही होता है, जमाने का झूठ लिखा होता है। हमारी सोच ये बन गई नाम भी अजीब तलाश करो और माना भी अजीब तलाश करो। हकीकत सुनिए, मोत्ता इमाम मालिक की एक हदीस है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने नकल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे जा रहे थे, आपने सफर के अंदर रुके, पड़ाव डाला, आपने कहा मैं यहलुबु नाकती, मेरे साहबा कौन है जो मेरी ऊँटनी का दूध धोए, प्याले में डाले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाए और मेरी खिदमत करे। आम इंसान की खिदमत भी इंसान को जन्नत में ले जाती है, और नबियों के नबी, इमामों के इमाम, पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने का शरफ हासिल होने लगा, मौका मिला। एक सहाबी जल्दी से खड़े हुए, आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थका तो मैं भी बड़ा हूं लेकिन मेरा जी चाहता है आपकी खिदमत करूं, ऊँटनी का दूध धोऊं, प्याले में डालूं, आपको पेश करूं, आप पिए, दुआ मुझे दे। आपने फरमाया पहले ये बता मसमुक, तेरा नाम क्या है? कहने लगा इस्मी हरब, मेरा नाम हरब है। हरब का माना जंग, हरब का माना लड़ाई, हरब का माना कत्लो गारत। फरमाया एजलेस, बैठ जा, मुझे तुझसे काम करवाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने सवाल किया मैं यहलुबु नाकती, अरे कौन है जो मेरी ऊँटनी का दूध धोए और मुझे दूध पिलाए? एक सहाबी खड़े हुए, आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहादत मुझे मिल जाए। फरमाया मसमुक, तेरा नाम क्या है? कहने लगा इस्मी मुर्रा, मेरा नाम मुर्रा है। मुर्रा का माना कड़वा, कड़वाहट। आपने फरमाया एजलेस, बैठ जा, तेरी भी जरूरत नहीं है। फिर आपने पूछा मैं यहलुबु नाकती, अरे कौन है जो मेरी ऊँटनी का दूध धोए मुझे पिलाए?
तीसरे सहाबी खड़े हुए, आना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं। फरमाया मासमुक तेरा नाम क्या है? उसने कहा इस्मी यईश, मेरा नाम यईश है, जिंदा दिल, जिंदा रहने वाला, मिलजुल के रहने वाला, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला। आपने फरमाया नैमा अंता, हाँ तुम खड़े हो जाओ, मेरी ऊँटनी का दूध दो और मुझे पिलाओ। जरा गौर कीजिएगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत का मौका था, आका ने खुद पूछा था, वो सबसे पहले उठा था, आपने उसे बिठा दिया, वो दूसरा उठा था उसे बिठा दिया, तीसरा उठा था उसे काम पे लगा दिया। दोनों को बिठाया क्यों? तीसरे को काम पे लगाया क्यों? उनकी गलती क्या थी? उनका नाम का माना अच्छा नहीं था और तीसरे के नाम का माना अच्छा था। हुजूर ने किसको पसंद किया? ये पूछा कि किसका नाम डिफरेंट है, किसका नाम अनोखा है, किसका नाम अजीब है, जो पहले सुना ना हो, ये क्या बात है? नहीं, आपने माने के ऊपर गौर किया कि अच्छा माना किसके नाम का। और हमारे यहाँ ये माना देखे नहीं जाता, सोचा ही नहीं जाता, ताल्लुक रखा ही नहीं जाता। सईद बिन मुसैयब बिन हज़न, सईद बहुत बड़े ताबई, उनके वालिद मुसैयब सहाबी, उनके दादा हज़न वो भी सहाबी। सईद बड़े सआदत वाले, कितना प्यारा नाम है, खुशकिस्मत सईद, सआदत वाला, नेक। सईद कहते हैं मेरे वालिद मुसैयब और मेरे दादा हज़न मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आए, बाप और बेटा, मुसैयब बेटा और हज़न बाप, बाप बेटा पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आए, आके कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। आपने पूछा हज़न, आपने उससे पूछा जो बड़े थे आपका नाम क्या है? उसने कहा हज़न। हज़न का माना होता है गम, परेशानी। आपने फरमाया आज के बाद तेरा नाम है सहल, आसानी। वो कहने लगा हुजूर जिंदगी गुजर गई, इतनी देर हो गई, लोग मुनु हज़न दे नाम तो याद करते, मेरा यही नाम रहने दे। आपने फरमाया चल ठीक है। सईद कहते काबे के रब की कसम, हमारा घराना दीनी घराना, हमारा घर इस्लाम वाला घर, मेरा दादा, मेरे वालिद और मैं, 3 नस्लें गुजर चुकी है, लेकिन अल्लाह की कसम आज तक हमारे घर के अंदर परेशानी और गम आया रहता है। एक तकलीफ आती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी जाती है, चौथी आती है। मेरे दादा इस दुनिया से चले गए, मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए और मेरे घर तक आज तक हमारे घर के अंदर से परेशानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे आका ने मेरे दादा को कहा था तेरे नाम का माना अच्छा नहीं, बदल दे। मेरे दादा ने कहा नहीं। फरमाया उससे लेकर आज तक हमारे घरों में गम और परेशानियां आती रहती और हमने नाम को मामूली समझ लिया। नाम का इंसान के आमाल के ऊपर असर होता है। और ये सोचो जरा, तसव्वुर करो, रोजे क़यामत अल्लाह ताला ने क्या करना है? बुलाना है तो किस नाम से? जो तुमने दुनिया में नाम रख देना ना, उस नाम से पुकारना है। तो अगर वहाँ अजीबो गरीब नाम हो और उसका तर्जमा ही कोई ना हो, और एक नाम ये हो अब्दुर्रहमान, रब बड़ा रहम करने वाला है, उसका बंदा, तो मेरे रब जब पुकारेंगे अपने सामने बुलाने के लिए, मैं रहम करने वाले का बंदा आ जाए, मैं मुआफ करने वाले का बंदा आ जाए, अब्दुल गफूर आ जाए, अब्दुल वदूद आ जाए, मेहरबान रब का बंदा आ जाए, अब्दुल वारिस आ जाए, जो वारिस है अल्लाह, हमारा वारिस एक अल्लाह है, उस वारिस का बेटा आ जाए। नाम उस तरह का हो कि पता चल जाए कि इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। नाम इस तरह का हो कि पता चल जाए इसका ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इस तरह का हो कि पता चल जाए ये अबू बकर के मानने वाले हैं, ये उमर के मानने वाले हैं, ये उस्मान के मानने वाले हैं, ये अली से प्यार करने वाले हैं, ये हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ऐसा नाम रखो, इस्लाम की पहचान उन नामों से हो रही हो। रोज़े क़यामत जब मेरा रब बुलाएगा तो नाम से ही पता चल जाएगा ये बंदा किधर का है। और अजीब से नाम रख लेते नहीं, नाम रखना है अच्छा नाम, तर्जमा देख कर, माना देख कर। जब नाम रख लिया, अब 7वें दिन अकीका भी करना है। अकीका करना साहिबे इस्तिताअत पे फर्ज है। अगर इस्तिताअत है तो अकीका फर्ज है।
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی ہوئی ہو کئی صاحب جی قرضہ لے کے عقیقہ ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے بس قرضہ جی کیا کریں۔ قرضے تو بغیر اگر قرضہ لئیے تو پھر کی کہا، نہ لئیے تو پھر گناہ تو کوئی نہیں نا، نہیں کر سکے گناہ کوئی نہیں، تو ماڑا بندہ چل ٹھیک ہے، تو اسی کے گھر میں بیٹا ہو جائے، اگلے سال ہی ہو جائے، اب یہ قرضہ اٹھا کے مٹھائیاں بھی تقسیم کرے گا، اب یہ قرضہ اٹھا کے اور عقیقے بھی کرے گا، اور اب یہ قرضہ اٹھا کے دوگوں کی دعوتیں بھی کرے گا، اور یہ فرق کر رہا ہے بیٹے کے اوپر اور بیٹی کے اوپر، حرام ہے یہ فرق۔ صاحب استطاعت آدمی اگر عقیقہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، غلام بچہ اگر اس کا عقیقہ نہ کیا جائے نا تو اس کو آسمان و زمین کے درمیان گروی رکھ لیا جاتا ہے اور اس کا تعلق آسمانوں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ غلام عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ عام بچہ بچپن میں اگر فوت ہو جائے نا سیدھا ہی جنت میں، اگر اس کے والدین کے پاس استطاعت تھی عقیقہ نہیں کیا وہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا۔ عقیقے میں بیٹا ہو تو 2 جانور چھوٹوں میں بڑے کر لے، چھوٹوں میں بڑے کر لو لیکن چھوٹے جانور۔ بیٹی ہو تو 1 جانور، 2 دانتا ہونا ضروری نہیں۔ مرد بیٹا ہو تو 2 جانور، چاہے نر ہو چاہے مادہ۔ بیٹی ہو 1 جانور، چاہے نر ہو چاہے مادہ۔ 2 دانتا ہو بہتر، نہ ہو تو تب بھی جائے، لیکن بڑے جانور میں حصہ ڈال لینا یہ بھی ہوتا ہے۔ قاری صاحب جی اسی گاں کرنی ہے تے 2 ساڑیاں قربانیاں تے باقی 5 جڑے نے نا وہ عقیقے، یہ درست نہیں، بڑے جانور کا عقیقہ درست نہیں۔ بس اوقات یہ بھی کرتے ہیں قاری صاحب جی ساڑا خاندان بڑا بڑا ہے تے اسی ایک ہی ویڑا ہی کر لینا عقیقے دا، یہ بھی غلط ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا بڑا جانور عقیقے میں چل جائے گا؟ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بڑا جانور عقیقے میں نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جانوروں کا کہا ہے چھوٹے جانور ہی کرنے ہیں، عقیقہ چھوٹے جانور کا کرو، ویسے ہی دعوت کے طور پر جتنے مرضی جانور آپ کرتے رہو، عقیقہ چھوٹے جانور کا ہوگا۔ اگر بچپن میں نہیں کر سکے یا نہیں ہو سکا، اب حالات بہتر ہیں تو اب بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا بڑے ہو کر، تو بڑے ہو کر بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کا نہیں ہوا وہ اپنا خود کر لے یا اپنی اولاد کے پہلے نہیں کر سکا اب کر لے۔ عقیقہ کرنا استطاعت والے آدمی پر فرض ہے، لیکن ایک آدمی اگر اتنا ماڑا ہے، کمزور ہے، گھر کے حالات پورے سورے سے ہیں، اس پر عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ قرضہ لے کر عقیقہ نہ کرے، میرا رب ویسے ہی معاف فرما دینے والا۔ 7ویں روز عقیقہ کرنا ہے، 7ویں روز اس کا نام رکھنا ہے، اور نام اچھا عقیقہ اچھا۔ عقیقے کا گوشت غریبوں کو، رشتہ داروں کو اور خود آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات۔ اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگے گا، اب اس کی تربیت کرنی، اب اس کو نا بولنا سکھانا ہے۔ تو ہمارے ہاں سب سے پہلے آج کل اسپیشل طور پر مائیں خصوصاً اور باپ بھی ساتھ ہی بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ ماما، پاپا، بابا۔ اور جب وہ بچہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا بابا، جدو آدمی گھر میں بھی دروازے پر آتا ہی ہے، او حضرت جی بیٹا کہے بابا، وہ کہتے ہیں بابا، بڑا خوش ہو کے سینے نہ لانا۔ کیا بات، خدا کا واسطہ ہے اس کی زبان سے ماما بابا کے بجائے آپ اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلوائیں اللہ اللہ اللہ، یہ سکھاؤ۔ یہ لفظ جب پہلی مرتبہ اس کی زبان پہ آئے گا نا یقین جانیے وہ آخری وقت تک اس کی زبان پہ رہے گا۔ جو آپ اس کو سکھائیں گے، ماں کا نام سکھاتے ہو نا تو مرتے وقت بھی کہنا ہے ہائے میری ماں، ہائے ماں، ہائے ماں، گرتا ہے تو ہائے ماں، اٹھتا ہے تو ہائے ماں۔ ایک صحابی تھے جنگ میں، ان کے ہاتھ پہ تلوار لگی، انگلی کٹ گئی، کہنے لگے ہائے، فرمایا لو قلتا اللہ لرفعتک الملائکہ، اگر تو کہتا نا اللہ
تو فرمایا آسمان کے فرشتوں کو تیرے اوپر اتنا پیار آتا کہ وہ تجھے زندہ کو زمین سے اٹھا کر لے جاتے۔ بچے کو بچپن میں یہ سکھاؤ سب سے پہلے اس کی زبان سے، اور وہ آسمان والا رب بھی ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ناموں سے پہلے، اپنی پہچان سے پہلے کس کی پہچان کروا رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ بچے کی زبان سے کوشش کرواؤ کہ سب سے پہلا جو لفظ نکلے وہ کیا نکلے؟ اللہ۔ یہ بچے کو سکھاؤ، بچہ کہے، جب اس کو اللہ آئے گا نا وہ بار بار کہے گا، گرے گا تو کہے گا اللہ، اٹھے گا تو کہے گا اللہ، ہنسے گا تو کہے گا اللہ، مسکرائے گا تو کہے گا اللہ۔ اللہ اللہ کا نام اس کی زبان پہ جاری کروا دو، اور یہ بہت بڑا نام ہے، معمولی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کہنے والا موجود ہوا، اللہ کو یاد کرنے والا موجود ہوا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو۔ قیامت تب آنی ہے جب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے بندے ختم ہو جانے۔ تو اپنی اولادوں کو سب سے پہلا نام کیا یاد کروائیں؟ اللہ 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 تعالیٰ کا نام یاد کروائیں۔ اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ہم نے لا کر اس کو دے دی الف انار، بے بلی، پے پتنگ، تو اس نے گڈیاں اڑانی ساری زندگی۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، آپ اس کو یہ چیزیں بھی سکھائیں، الف اللہ، بے بسم اللہ، تے تلاوت، اس طرح ساری چیزیں بنا کر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کی کوشش کریں۔ جب وہ بچہ بولے تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد کروائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی محبت پیدا کریں۔ اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا، جب وہ تھوڑا سا سمجھنے لگ جائے تو اس کو قرآن کی سورتیں یاد کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پوئمیں یاد کرو، چھوٹی چھوٹیاں نعتیں یاد کرو، چھوٹے چھوٹے ترانے یاد کروانے، انگلش میں، اردو میں چھوٹی چھوٹی غزلیں یاد کروا دیتے ہیں۔ اور پھر چاچا آتا ہے، تایا آتا ہے، بیٹی ادھر آ، اپنے تاہے کو یہ نعت سنا، تاہے کو یہ نظم سنا، تاہے کو یہ چیز سنا۔ کاش کہ آپ یہ کہیں بیٹا ادھر آ، اپنے چاچو کو سورۃ اخلاص سنا، اور وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا کے ترانے، ساری دنیا کی پوئمیں، ساری دنیا کی نعتیں ایک طرف ہے، میرے اللہ کی تعریف کی یہ 3-4 آیتیں ساری دنیا سے قیمتی ہیں۔ اگر آج اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھا جاؤ گے، تم دنیا میں رہو نہ رہو، وہ ایک ایک مرتبہ پڑھتی رہے گی، تمہیں 10 سپاروں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی اولاد کو یاد کرو، اولاد کو بچپن میں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، او بچہ ہے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، بچہ ہے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے۔ نہیں، یہ آپ تو ماشاءاللہ دیہات والے ہیں۔ جب ابھی پنیری ہوتی نا، پنیری پھونک مارو نا تو وہ ہل جاتی ہے، انگلی سے ہلاؤ تو ہل جاتی ہے، گراؤ تو گر جاتی ہے، اٹھاؤ تو اٹھ جاتی ہے۔ پنیری ہے نا، انگلی سے جو مرضی کر لو۔ اور آپ یہ بیلے دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ لگا دو اسی کے ساتھ چڑھ جاتی ہے، جیسا سیدھا کر دو درخت اسی طرح کا ہو جاتا ہے، جدھر ٹیک لگا دو ادھر ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ تناور درخت بن جائے نا، پھر آپ انگلی کیا 2 بندے بھی مل کے اس کو زور لگاتے رہو، وہ بدلتا۔ یہ بچے آپ کی پنیری ہیں، جو سکھا دو گے سیکھ جائیں گے، جو بتا دو گے سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہا نا بچپن میں بچہ ہے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، بڑا ہو کے نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے گا بڑا ہو کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، ان کی اولاد تھی، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، آپ کی اولاد بن گئی۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے، چھوٹا سا بچہ بھی 4-5 سال کی عمر ہے، تو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر نا اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ پلیٹ تھی یا پیالہ تھا، تو وہ بچہ بھی اس طرح ہاتھ گھمانے لگا، تو آپ نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، یا غلام سم اللہ، بیٹا پہلا پڑھ بسم اللہ، پڑھ بسم اللہ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، سامنے سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، پوری پلیٹ میں ہاتھ نہیں گھمانا ہے۔ کتنے سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں؟ 4 یہاں۔ اور ہم جب اپنے بچوں کو لے کر چیزیں دے کر دیتے ہیں اور وہ بچہ دائیں سے کھائیں بائیں، کوئی نہیں کر صاحب بچہ ہے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی پوچھا ہی نہیں ہم نے، غور ہی نہیں کیا ہم نے، سکھایا ہی نہیں اسے، روکا ہی نہیں اسے، ڈانٹا ہی نہیں اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے،
ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی آپ اور آ کر آپ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ بچی آئی نہیں ہے، اس کو شیطان دھکیل کر لے آ رہا تھا، میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہا تھا، شیطان یہاں سے نہیں کھا سکتا تھا، اس کا جی چاہتا تھا پیغمبر کا ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، اب وہ کھا نہیں سکتا تھا، بچی کو لے کر آئی، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا تھا، کھانا ظاہر میں اس نے تھا، اصل میں وہ کھانا شیطان نے تھا، شیطان کھانے لگا تھا. تو اپنے پیسے حلال کے کما کر اولادوں کو، شیطان کو نہ کھلاؤ، اولادوں کو کھلاؤ، اس کی تربیت کرو کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ. یہ چیز چھوٹی ہے، ظاہر میں سب کو ہی پتا ہے قاری صاحب کھانے تو پہلا کی پڑھی تھا بسم اللہ، لیکن آپ اپنے گھروں میں جا کر دیکھ لینا اکثر بچے نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، بڑے بھی نہیں پڑھتے، مسئلے کا پتہ ہے نہیں پڑھتے، بس توجہ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارا کھانا شیطان نہ کھائے، ہمارے بچوں کا کھانا شیطان نہ کھائے، ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. جب بچہ ہو جائے 6 سال کا، اب اس کو عقیدہ سمجھا، 6 سال کے بچے کو عقیدہ سمجھاؤ. یہ نہیں ہے کہ بڑا ہوئے گا پڑھ لے گا، آپ ہی مولوی صاحب دس دیں گے، جمعہ پڑھے گا تو سمجھ آ جائے گی، نہیں سمجھ آئے گی. اپنے 6 سال کے بچے کو تربیت میں عقیدہ سکھاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، بچوں سے آپ بڑا پیار کرتے تھے، سواری پہ بٹھا کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے گل سن. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، بیٹا میں تجھے چند باتیں سکھانے لگا ہوں، ساری زندگی تیرے کام آئیں. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں. آپ نے فرمایا وَعْلَمْ، بیٹا جان لے، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو نے کبھی بھی مدد مانگنی ہے نا تو اللہ سے مدد مانگنی. آپ نے کتنے سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں؟ 6 سال. کیا سمجھا رہے ہیں؟ جب بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے. وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پورے خاندان اکٹھے ہو جائیں، پورے انسان اکٹھے ہو جائیں، پوری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں تجھے نفع دینے کے لیے، تیرا فائدہ کرنے کے لیے، تیرا معاملہ سیدھا کرنے کے لیے، فرمایا ساری دنیا جمع ہو کر تیرا فائدہ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹے یہ بات پلے باندھ لے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے تیرا نقصان کرنا چاہے، تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یہ نفع کے مالک نہیں ہے، یہ نقصان کے مالک نہیں ہے. دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نفع کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. آپ نے یہ بات کس کو سمجھائی ہے؟ 6 سال کے بچے کو. ہم نے اپنے بچوں کو کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو لے کر دیے موبائل، اور وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہے گیمیں، کھیل رہا ہے گیمیں، موبائل پہ دیکھ رہا ہے یوٹیوب، اور دیکھ رہا ہے کارٹون. اور ہمارے بچے کو ہم نے کیا سکھایا؟ بڑے ہو کر تو بڑے کہتے ہیں اولاداں نافرمان نے، گل نہیں ماندیاں، آنکھ نہیں لگ دیاں، نماز نہیں پڑھ دیاں، بڑیاں پیڑیاں، میں حلال کما کے کھتا ہے لیکن پھر بھی میرے آنکھیں نہیں لگ دیاں. لیکن تو نے بچپن میں اس کو دیا کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں، اور تو موبائل دکھا رہا ہے، تو ڈرامے دکھا رہے ہیں، تو اس کو گیمیں دکھا رہا ہے، تو اس کو لے کر وہ سارے کارٹون دکھا رہا ہو. کہتا کوئی نہیں بچے کارٹون. بھائی کارٹون میں عقیدہ ہے، کارٹون میں عقیدہ ہے. ہندوؤں کے بنائے ہوئے کارٹون وہ عقیدہ دیتے ہیں کہ بھگوان سے مانگ، بھگوان تمہیں دے گا. بچے تیرے بڑے ہو کے کہتے ہیں بھگوان ہمیں دے دے، بھگوان اس کو مانگ دے. آج گیموں کے اندر عقیدے کی بربادی ہے، کارٹونز کے اندر عقیدے کی بربادی ہے.
ड्रामे और फिल्मों के अंदर अकीदे और अखलाक की बर्बादी है। हम अपनी औलादों को ये देकर चल ठीक है माँ कहती है मेरे मगरों लथा रवे रोएगा तो नहीं ना, मुझे संभालना तो नहीं पेगा ना, चल ठीक है तेरा अकीदा खराब हुंदा होवे, तेरी आखरत बर्बाद हुंदी होवे, तेरा सारा ज़हन खराब हुंदा होवे, चल मेरी तो जान 2 घंटे छुट्टी रहेगी ना, मोबाइल देखदा रहे। नहीं, ऐसे ना करो, अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करो। अपनी औलादों को रोती हैं तो पास बिठा के कहानियां सुनाओ, सहाबा की वाकयात सुनाओ, अंबिया के। एक वक्त था मां रात को लोरी दिंदी हुंदी सी, अल्लाह ताला का नाम लेती होती थी। बाप या बड़े रात को बैठ के बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। सुनाते थे कि नहीं? सुनाते थे ना। नबियों के वाकयात, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, अबू बकर रज़ी के वाकयात माएँ सुनाती थी, बाबे सुनाते थे, बाप सुनाते थे। हुण किसी को वेल ही नहीं। प्यो अपने फेसबुक ते लगा है, माँ अपनी फेसबुक ते लगी है, पुत्रा ने फिर की करना है? वही करना है जो करते पे ने। ये हकीकत सुना रहा हूँ। मैंने एक किताब पढ़ी, हमारे एक बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन भी हैं, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, दारुस्सलाम उनका इदारा है, पूरी दुनिया में उनकी किताबें छपती हैं। उसके अंदर उन्होंने वाकया लिखा, कनाडा ईसाइयों का मुल्क है, कनाडा। तो ये 10-15 साल पहले की, जब ताज़ा अफगानिस्तान की जंग हुई सी। तो टीचर अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछती हैं तुम बड़े होकर क्या बनोगे? डोरेमोन। तुसी भी जाके पूछ लेना जी, तुहाडे बच्चे तुहानू दसणगे की करना, दसणगे तुहानू की बनना सी बड़े। सुपरमैन। और क्रिकेटरों के नाम और एक्टरों के नाम और जादूगरों के नाम तो अपने अपने नाम बता रही हैं। तो एक बच्ची से पूछा भाई तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? उसने कहा मैं बड़ी होकर सहाबी बनूंगी। सहाबी? अब ये ईसाई थे, उनको नहीं पता था सहाबी क्या होता है। उसने कहा तेरे वालिद का नाम मुसलमानों जैसा, तेरी माँ का नाम मुसलमानों जैसा, तेरा नाम मुसलमानों जैसा, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? उसने कहा सहाबी। उन्होंने समझा शायद ये किसी दहशतगर्द का नाम है, जैसे उसामा बिन लादेन था, शायद वो किसी दहशतगर्द का नाम। यकीन जानिए वो बुजुर्ग लिखते हैं सच्चा वाकया कि उन्होंने जल्दी से उसके घर में फ़ोन किया, जल्दी जल्दी आप स्कूल में पहुंचे। उसका वालिद आया, अरे क्या हुआ? अरे तेरी बेटी कह रही है मैं बड़ी होकर सहाबी बनूंगी। सहाबी कौन सा दहशतगर्द है? उसने कहा सहाबी को दहशतगर्द नहीं। तो फिर कौन है वो? उसने कहा मुसलमान है ना। तो हमारे मुसलमानों के जो नबी थे ना आखिरी, उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हम जानते हैं। उनके जो जानसार वफादार साथी थे ना, उनको सहाबी कहते हैं। तो ये बेटी कह रही है मैं बड़ी होकर वो बनूंगी। अच्छा, हम समझ रहे थे पता नहीं वो क्या किसी दहशतगर्द का नाम। लेकिन बात ये है वो तो गुजर गए, वो तो नबी भी चले गए, उस मानने वाले भी चले गए, तो ये सहाबी कैसे बन सकती है? उसको बुलाएगा, बेटी तुम बड़ी होकर सहाबी क्यों बनना चाहती हो? उसने कहा जब रात को मैं सोने लगती हूँ ना तो मेरे वालिद मुझे बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते हैं। तो जब मैं पूछती हूँ ना बाबा ये इतने प्यारे लोग कौन थे, तो मेरे बाबा कहते हैं ये हमारे नबी के सहाबी थे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी बड़ी होकर नबी की सहाबी बन जाऊँ। क्या हमने अपनी औलादों को समझा है? कभी अपने आज ही अपने घर में जाकर यकीन जानिए पूछना अपने बच्चों से बेटा तुमने बड़ा होकर क्या बनना है? वो ये तो कह देंगे डॉक्टर बनना है, ये तो कह देंगे इंजीनियर बनना है, ये तो कह देंगे फलां एक्टर बनना है, ये तो कह देंगे फलां बनना है। लेकिन क्या हमने ये तरबियत की है कि तेरी बेटी बड़ी होकर कहे मैंने आयशा और फातिमा बनना है रजी अल्लाह अन्हा? क्या तेरे बेटों ने ये कभी कहा है कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है? क्या तेरी औलाद ने कभी ये कहा है कि मैंने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हैदर कर्रार की सीरत को अपनाना है, मैंने ऐसा बनना? नहीं, कभी गल्ला ही नहीं की थी, कभी बताया ही नहीं, कभी उनको परखा ही नहीं। हमने कभी उनके साथ ऐसे रवैया रखा ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। उन्हीं का एक वाकया फिर मुझे याद आ गया, ये गालिबन इंग्लैंड का वाकया उन्होंने लिखा हुआ उसी किताब में ना, उन्होंने अपने सफ़रनामों में दिलचस्प वाकयात लिखे हुए। तो एक शख्स था, वो इंग्लैंड में रहता था, तो उसने ना एक किताबचा बनाया था 3-4 सफ़ों का। तो वो जुमे के जुमे ज़रा दूर थोड़ी सी मस्जिद थी, वो जुमे के जुमे जाता,
اپنے 6-7 سال کے بچے کو ساتھ لے جاتا اور جمعے کے بعد وہ پمفلٹ بانٹا کرتے تھے، کافروں کے درمیان مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اچانک ہوا کیا کہ ایک عورت جو مسجد کی ہمسائی تھی وہ آئی جمعے کے بعد عصر کے قریب اور آ کر کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کلمہ تو پڑھاتے ہیں، آپ کو مسلمان کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہیں؟ وجہ، سبب؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، کوئی فرشتہ ہی میرے پاس آیا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ انہوں نے کہا فرشتہ تیرے پاس کیسے آیا تھا؟ انہوں نے کہا بس میں نے وہ یورپ کا جو کلچر ہے، میں نے مرضی کی شادی کی، ماں باپ کا تو وہاں تصور ختم ہو جاتا ہے جوانی کے بعد، کوئی کسی کو سنبھالتا ہی نہیں ہے، تو میں نے مرضی کی شادی کی، میرا خاوند پھر فوت ہو گیا، لیکن میں نے آگے شادی نہیں کی، میں بوڑھی ہو گئی۔ اب میں بوڑھی ہوں، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، اولاد میری ہے کوئی نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن ہر وقت میں پریشان رہتی۔ تو میں نے آج یہ سوچ لیا کہ میں نے پھانسی کا پھندا لے کر آج خودکشی کر لیں، میرا دنیا میں آئی کوئی نہیں۔ تو میں دوسری منزل پہ گئی اور میں نے جا کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے لگی تو نیچے سے بیل ہوئی۔ میں نے کہا کوئی مانگنے والا ہوگا، یہ پتہ نہیں کون ہوگا، میرا تو دنیا سے تعلق ختم، مجھے کیا لگے کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو دوبارہ پھر بیل ہو گئی۔ میں پھر سوچ میں پڑ گئی نیچے جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ نہیں کون آیا ہوگا، جلدی سے تیسری پھر بیل ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی مانگنے والا آیا ہوگا، جو کہتا ہے میں دے دوں، میں نے تو دنیا سے چلی جانا ہے۔ تو میں جلدی سے آئی تو نیچے نا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا اور وہ کہتا ہے آنٹی آپ جانتی ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ کہتی جب اس نے یہ کلمات کہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے تو میں تو پہلے ہی دل برداشتہ تھی کہ دنیا میں میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ چھوٹا سا پھول مجھے کہہ رہا ہے آپ جانتی ہیں اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا کون سا اللہ اور کیسی محبت؟ کہتا ہے اس میں سارا لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لے، آپ کا اللہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی، معافی والی آیات، جنت کے تذکرے والی آیات اس نے لکھی۔ کہتی میں وہاں پڑھتی رہی، میں نے پڑھتی گئی تو میرے دل و دماغ میں یہ بات اترتی کہ ایک رب بھی ہے جو محبت کرتا ہے، جو بندوں کو بخش دیتا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے وہ اس کے لیے جنت دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو جہنم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں نا میرے دل کے اوپر اتری، تو میرے لیے تو وہ بچہ ایک فرشتہ ہی تھا، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا گیا وہ بچہ کون تھا؟ تو پھر پتہ چلا ایک والد اپنی اولاد کو ہر جمعے لے کر مسجد میں جاتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ پرچے تقسیم کرتا تھا۔ تو آج بڑی تیز بارش ہونے لگی تو یہ دور نہیں گئے تو بچہ اور والد یہ تقسیم کرتے رہے۔ جب ایک بچ گیا تو بچے نے کہا یہ سامنے گھر والوں کو تو ہم نے کبھی دیا ہی نہیں بابا، میں اس کو دے دوں؟ اس نے کہا دے دے۔ وہ بچہ گیا، عورت کی زندگی بھی بچ گئی، آخرت بھی بچ گئی۔ یہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے لی؟ جس نے اپنی اولاد کو دین کے کاموں پہ لگا دیا۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم اپنی اولادوں کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، جب جنت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، پھر اس کا بلند کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ وہ کہتا ہے یا رب میں نے اب کیا ہی کچھ نہیں تو میرا جنت میں درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ فرمایا جاتا ہے بے استغفاری والدک لک، دنیا میں تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں مانگی تھی، تیرے درجات بلند ہو گئے، پھر دعا مانگی تو درجات بلند ہو گئے،
پھر دعا مانگی تو درجات بلند ہوگے۔ اولاد جب تربیت اچھی کرو گے وہ دعائیں مانگتی رہے گی، تمہاری آخرت کی نجات ہوتی رہے گی۔ اگر ان کی تربیت اچھی نہیں کرو گے تباہ و برباد اولاد بھی ہو جائے گی، گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جب اولاد دے دے تو اس کی تربیت کرنے کی، اس کی زندگی سنوارنے کی، اس کو دین کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔